محترم حضرات، معزز سامعین کرام، تذکرہ چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی شکر گزاری یہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہے۔ انہی میں سے ایک نعمت مال کی نعمت ہے، اسی سے متعلق بیان چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مال دینے کی نسبت جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کو بیان فرمایا وہاں مال دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ متقی حضرات کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو تم کماتے ہو، کہ جو وہ لوگ کماتے ہیں اپنی محنت سے کماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو دیا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے اور وہ دینے والا اس سے یہ کہے کہ بھئی یہ جو چیز میں نے تجھ کو دی ہے یہ فلاں آدمی کو دے دو، تو اس کے اوپر دیتے ہوئے بوجھ نہیں پڑتا، بار نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو اس کی اپنی ہے ہی نہیں، دوسرے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے تم کو دیا ہے۔ اب جب آدمی اس کو خرچ کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اوپر زور نہیں پڑنا چاہیے، بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب مال و دولت آدمی خرچ کرے گا تو جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر احسان نہیں رکھے گا کہ میں نے تجھ کو دیا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ احسان تو اس چیز کا رکھے کہ جو آدمی کی خود کی چیز ہو، خود کی ملکیت ہو۔ اب یہ جو مال و دولت ہے یہ آدمی کا اپنا نہیں ہے، آدمی کا صرف وہ ہے جو آدمی نے کھا لیا، پہن لیا یا خرچ کر دیا، باقی تو سب دوسروں کا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ جو تم مال و دولت اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اس کو احسان رکھ کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو۔ اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے مال و دولت خرچ کرتا ہے اور اس میں پھر احسان رکھ دے کہ میں نے تو اتنے پیسے دیے ہیں مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، زبان سے نہ کہے لیکن رویہ اور سلوک ایسا اختیار کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ آدمی احسان جتا رہا ہے، اپنی چلائے آ کر کے، تو یہ احسان جتلانا، اس سے جو اس نے مال و دولت خرچ کیا سب اس کا نفع اور ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آدمی نیک عمل کرے، اس کے علاوہ اور بہت سارے نیک کام ہیں، ان کے اندر بھی اگر آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، یا دین کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو مال و دولت خرچ کرتا ہے اس میں اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے اعمال کا نہ ہمارے مال و دولت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے حضرات یہ کہا کرتے تھے، جو منافق تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، اللہ محتاج ہے۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو باتیں یہ کہتے ہیں، ہم سب کو لکھ رہے ہیں، جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے سب کو ہم لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، کہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی طریقے سے آدمی کوئی نیک عمل کرے تو اس میں اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کا خود اپنی ذات پر احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو نیک عمل کرتے، اسلام لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے، کہتے کہ دیکھو ہم اسلام لے آئے، اسلام لانے سے تمہاری قوت میں اضافہ ہوا، اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا، نیک عمل کرنے والے زیادہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چند دیہاتی آپ کے پاس آئے ہیں یہ احسان رکھتے ہیں آپ کے اوپر کہ ہم اسلام لے آئے، تو آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے نیک عمل کا، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا میرے اوپر احسان مت رکھو،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم کو نیک عمل کرنے کی توفیق دی۔ اس کا ثواب تو تمہیں کو ملنے والا ہے، اس کا فائدہ تم کو ہی ملنے والا ہے۔ اگر پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، پوری دنیا اور ساری انسانیت، سارے فرشتے، سارے جنات، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانے تو اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ساری کائنات مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی بن جائے تو بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر بھی کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ وہ تو خدا ہے اور ہمیشہ سے خدا ہے اور رہے گا۔ بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں، چاہے وہ اعمال کی شکل میں ہو کہ ہم کو نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نیک کام کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، مال خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، کسی کے کام آنے کی توفیق مل رہی ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لیا۔ ورنہ کتنے مال و دولت والے ایسے ہیں کہ ان کا مال و دولت حرام کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں حرام کاموں میں لگ رہی ہیں، ان کے دن رات حرام کاموں میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور زیادہ احسان مانا جائے اپنے عمل کے ذریعے، برتاؤ کے ذریعے، سلوک کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔